السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج قسط نمبر 4 کا آغاز کرتے ہیں۔ حصہ دوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت مولانا فخر الدین دہلوی تک۔ اس ہادی و آفریدگار کی بے شمار حمد و ثنا جس نے انبیاء کرام کو جملہ مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا اور انہیں مختلف اقسام کے معجزات اور روشن دلائل عطا کیے، جس نے اولیاء کرام کو گمراہیوں کے رہنمائی کے لیے بھیجا اور انہیں بے شمار کرامات و خوارق کا عادت عطا کیے۔ آسماں سجدہ کند پیش زمین کے درد، یکے دو کس یکے دو نفس بہر خدا نشونی نند۔ ترجمہ: آسمان زمین کے اس ٹکڑے کے سامنے سجدہ کرتا ہے جہاں چند اللہ والے محض چند لمحوں کے لیے محض اللہ کی خاطر جمع ہوتے ہیں۔ بے شمار درود اور نعت بشیر و نذیر اور سراج منیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر آپ کو پیدا نہ کرتے تو افلاک کو بھی پیدا نہ کرتے۔ اس کے ادنی اوصاف میں سے ہے اور لولاک لما اظہرت ربوبیت، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ اس کی کم ترین تعریف یہ ہے: زہے شان حبیب سید مقبول کونین، رسول اعظم و مندنشین قاب قوسین۔ سبحان اللہ، دونوں جہانوں کے محبوب کی کیا شان ہے، آپ سب نبیوں کے سردار قاب قوسین کے مندنشین ہیں۔ نخستیں جلوائے حسنش قدیم عالم آسائے، وجود اول و آخر ظہور تاج حرمین۔ تخلیق کائنات کا باعث اس کی پہلی جھلک ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اسی کے سر پر حرمین کا تاج ہے۔ مقدس تین دانائے دل مقصود ایجاد، معلا گوہر ولا نجدرد جد حسین۔ آپ پاک طنیت، دانا دل اور آفرینش کائنات کا اصل مقصود ہیں۔ آپ عالی نسب، اعلیٰ نسل والے اور حسن حسین کے جد امجد ہیں۔ محیط رحمت دریا ظہور مظہر فیض، ہمایوں طلعت میموں تقا محمود دارین۔ آپ رحمتوں کے سمندر کے محیط اور مظہرات ربانی کا ظہور ہیں۔ آپ مبارک شمائل اور خوبصورت چہرے والے ہیں جو دنیا و آخرت سرا کیے گئے ہیں، اور ان کے آل اطہر، ازواج مطہرات، اصحاب اور تابعین پر قیامت تک لاکھوں سلام۔ ان کے ادنی اوصاف کی یہ شان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل نسب و حسب ینقطع یوم القیامۃ الا حسبی و نسبی و اکرم اولادی الصالحون اللہ والطالعون۔ قیامت کے دن ہر حسب نسب ختم ہو جائے گا سوائے میرے حسب و نسب کے۔ میری اولاد کی عزت کرو، ان میں جو نیک ہیں ان کی اللہ کی خاطر، اور جو نیک نہیں ان کی میری خاطر۔ انہی کی فضائل میں سے ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: العلماء وراثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ کوئی نبی یا رسول ایسا نہیں، اس جیسا کوئی ولی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا نہ ہوا ہو، اور انبیاء کرام سے کوئی ایسا معجزہ ظاہر نہیں ہوا، اس جیسی کرامت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام سے ظاہر نہ ہوئی ہو۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من نبی الا ولہ نذیر فی امتی، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کی نظیر اور مثال میری امت میں موجود نہ ہو۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ خلیل اللہ علیہ السلام پر آتش نمرود گلزار بن گئی تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی پر آتش پرست کی آگ گلزار بن گئی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ ہونے کا رتبہ عطا فرمایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صدہا اولیاء کرام کو اس مقام سے مشرف فرمایا۔ سیدی و مولا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مرتبہ کلیمی سے مشرف فرمایا اور اپنے ہزاروں باتیں بلا واسطہ آپ
کو سنوائیں۔ چنانچہ ان میں سے بعض الہامات غوثیہ میں یوں مرقوم ہے، جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے پروردگار کا دیدار کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا اے غوث اعظم، یہ شخص علم حقیقی حاصل کرنے کے باوجود مجھ سے دیدار کی درخواست کرتا ہے تو میری زیارت سے محروم رہتا ہے۔ جو شخص دیدار الہی اور علم حقیقی میں کوئی فرق سمجھتا ہے تو اسے دیدار الہی نصیب نہیں ہوتا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے غوث اعظم، جو شخص میرا دیدار کر لیتا ہے تو پھر اسے کسی حال میں بھی سوال کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور جو شخص میرے دیدار سے محروم رہتا ہے تو خواہ وہ کتنی بار ہی سوال کرتا رہے اسے سوال کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ سوال کرنے کے باوجود انعام خداوندی سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کوئی صاحب علم اس وقت تک اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ علم کے غرور سے باہر نہیں نکلا جاتا، اور اگر وہ علم کو ترک نہیں کرتا تو وہ شیطان بن جاتا ہے۔ نیز غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی تو اس سے عشق کا مفہوم دریافت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری طرف بڑھنا اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ماں سوا ہر چیز سے منقطع کرنے کا نام عشق ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے خدا کا دیدار کیا تو معراج کی کیا حقیقت کے بارے میں دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا معراج کا مطلب یہ ہے کہ انسان میری طرف اوپر پرواز کرے اور خدا کے سوا ہر چیز سے کٹ جائے۔ نیز خدا نے فرمایا معراج یہ ہے انسان کی نگاہ کو کوئی چیز اپنی طرف مائل نہ کر سکے۔ اے غوث اعظم، جو شخص میری طرف معراج نہیں کرتا تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، اور جو شخص نماز سے محروم ہوتا ہے وہ معراج سے بھی محروم رہتا ہے۔ جو شخص معراج سے محروم ہو جائے وہ گویا ہر چیز سے محروم رہ گیا۔ اسی طرح سید السادات حضرت سید جعفر مکعی، خلیفہ اعظم حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو بھی حق تعالی نے مرتبہ کلیمی عنایت کیا تھا۔ چنانچہ اخبار الاخیار میں ان کے بارے میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا اے میرے بندے، میرا جلال میرے جمال کے جولان گاہ ہے، اور میرا جمال دراصل میرے جلال کا ہی نور اور پرتوے ہے۔ اے میرے بندے، تو میرے جلال اور جمال کے درمیان موجود رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح قم باذن اللہ سے مردے زندہ کرتے تھے، اسی طرح جناب شمس الدین تبریزی قم باذنی کہہ کر مردے کو زندہ کر دیتے۔ قم باذنی و قم باذن اللہ، ہر دو یک نغمائیست از لب یار۔ قم باذنی اور قم باذن اللہ، اللہ دونوں دوستوں کے لبوں سے نکالنے والا ایک ہی نغمہ۔ یہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شان و شوکت ہے کہ آپ کی امت اللہ تعالیٰ نے اس بلند درجے تک پہنچایا کہ قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے اولیاء کرام پیدا ہوتے رہیں گے، جیسا کہ فصوح الحکم میں شیخ اکبر حضرت شیخ محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے شیخ نوع انسانی کا آخری انسان ہوگا، وہ اسرار ربانی کا حامل ہوگا، اس کے بعد کوئی انسان پیدا نہ ہوگا، وہ پیدا ہوگا تو اس کی بین اس کی ولادت سے قبل ہی پیدا ہو چکی ہوگی۔ وہ چین میں پیدا ہوگا اور چینی زبان بولے گا، اور وہ دیکھے گا کہ مرد اور عورتیں تولیدی قوت سے محروم ہو چکی ہیں، تو شادیاں بکثرت ہوں گی لیکن اولاد پیدا نہ ہوگی۔ وہ لوگوں کو راہ خداوندی کی طرف بلائے گا لیکن کوئی شخص اس کی بات پر کان نہ دھرے گا۔ جب وہ اور دیگر تمام مومن فوت ہو جائیں گے تو باقی تمام لوگ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنے لگیں گے، تو اللہ کے حلال و حرام کی پرواہ نہ کریں گے، تو وہ عقل و شریعت کے تمام حدود پائمال کرتے ہوئے شہوت زانی کرنے لگ جائیں گے، تو ایسے حالات میں قیامت آ جائے گی۔ پس قیامت کی آخری نشانی یہ ہے زمین پر ایک ولی بھی زندہ موجود نہ رہے گا۔ جب تک زمین پر ایک ولی بھی زندہ موجود ہوگا قیامت برپا نہ ہوگی۔ چنانچہ مولانا جامی نے نقد فصوح الشرع فصوح میں لکھا ہے فَإِنَّ الْإِنسَانَ الْكَامِلُ کہ روح العالم والعالم جسد، انسان کامل دنیا کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ پورا جہان اس انسان کے لیے جسم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے لا تقوم الساعة فی الارض ما دام فیہ من یقول اللہ، جب تک اس کی راہ زاری پر کوئی ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے
قیامت نہیں آئے گی۔ زمین پر سبزہ ان کے مبارک قدموں کی برکت ہے، اگتا ہے، اور آسمان سے بارش ان کی برکت سے نازل ہوتی ہے۔ اللہ کی مخلوق سے بلائیں اور ان کے تصرفات سے دور ہوتی ہیں۔ یہ بندہ گناہ گار نجم الدین چشتی نظامی فخری نور محمدی سلیمانی عافی اللہ عنہ، جو حضرت خواجگان چشت کے قدموں کی خاک ہیں اور ان کے خرمن کا ایک ادنا خوشہ چین ہے، عرض کنان ہے 55 سے لے کر سال رواں 1378 ہجری تک، جبکہ فقیر کی عمر 45 سال ہو چکی ہے۔ ہر خاندان کے اولیاء اللہ کے صدہا ملفوظات اور ان کے مناقب اس فقیر کی نظر سے گزرے ہیں۔ خاص طور پر حضرت خواجگان چشت کے ملفوظات اکثر اس فقیر کے زیر مطالعہ رہے ہیں۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر محب النبی حضرت مولانا محمد فخر الدین صاحب کی حالات و مناقب اور ان کے سن ولادت اور وصال دیگر حالات سے فقیر واقف تھا، لیکن سند الواصلین، مظہر اسرار احد حضور حضرت خواجہ نور محمد صاحب مہاروی اور حضرت خواجہ سلیمان توسوی اور ان ہر دور محبوب سبحانی کے خلفاء کے احوال، سن ولادت اور سن وصال، خوارق عادت، کرامات، مقامات سے ناواقف تھا، کیونکہ ان کے احوال میں بہت کم لکھا گیا تھا۔ اگرچہ اپنے معتبر پیر بھائیوں اور ان حضرات کے اولاد سے اکثر ان دنوں قرآن صدی نہیں اور ہر دو شمس و قمر کے مناقبات اور خوارق عادات اس فقیر کے کانوں تک پہنچے تھے، لیکن کسی صاحب نے ان حالات کو گلبند نہ کیا تھا۔ اگرچہ اس سے قبل حضرت خواجہ نور محمد صاحب مہاروی کے حالات و ملفوظات پر 2 کتابیں موجود تھیں، ایک خلاصہ الفوائد مؤلف مولوی محمد عمر سید پوری اور مولانا نور محمد نارووال کے مرید تھے، دوسرے خیر الذکر جیسے حضرت مولانا صاحب موصوف کے مرید مولوی محمد گہلوی نے تالیف کیا تھا، مگر ان دونوں رسالے میں تفصیل کے ساتھ حالات تحریر نہیں کیے گئے تھے۔ وہ ملفوظات و ارشادات جو حضرت خواجہ نور محمد صاحب مہاروی نے اپنی مجالس میں فرمائے، انہیں بعین ہی لکھا گیا تھا۔ اسی طرح ہمارے پیر و مرشد محبوب ربانی حضرت خواجہ سلیمان توسوی صاحب، وہ ملفوظات اس سے قبل گلبند ہوئے تھے، ایک نافع السالکین کے نام سے، جسے میرے پیر بھائی مولوی امام الدین صاحب نے تحریر کیا تھا، مگر اس میں بھی صرف حضرات توسوی کے مجالس کے ارشادات جمع کیے گئے تھے، آپ کی ولادت، وصال اور خوارق عادات وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ دوسرے وہ ملفوظات جو ہمارے پیر بھائی مولوی غلام حیدر صاحب نے جمع کیے تھے، اس مجموعہ میں بھی صرف مختلف مجالس کے چند ارشادات جمع کیے گئے تھے، اور حضرت صاحب توسوی کے خوارق عادات 4-5 سے زیادہ نہیں لکھے گئے تھے۔ بعد از رمضان المبارک 2 ماہ شوال 1378 ہجری تصنیف، جب یہ فقیر 1278 ہجری میں قصبہ مہار شریف میں حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی صاحب کے عرس مبارک کے موقع پر حاضر ہوا تو وہاں تقریباً 1 ماہ قیام پذیر رہا۔ اس قیام کے دوران وہاں حضرت قبلہ عالم کے صاحبزادگان اور دیگر معتبر کہن سال حضرات کی زبان مبارک سے غوث الثقلین حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کے بہت سے عجیب و غریب مناقبات سننے میں آئے۔ اس فقیر کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اکثر سکہ بزرگ جو حضرت قبلہ عالم اور حضرت محبوب حق حضرت خواجہ نور محمد مہاروی حضرت خواجہ سلیمان توسوی کے مریدوں میں سے تھے، عمر رسیدہ تھے، ان دونوں حضرت کی مجالس کے فیض یاب تھے اور ان ہر 2 خورشید و قمر کے مناقبات سے واقف تھے، فوت ہو چکے ہیں۔ اب صرف معدد چند بزرگ ایسے رہ گئے ہیں جو حضرت محبوبین اور حضرت خواجہ نور محمد مہاروی اور حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی کے حالات سے واقف ہیں۔ ایسا نہ ہو وہ بھی وفات پا جائیں اور یہ دولت جوان کے کینہ سے پاک سینہ میں محفوظ ہے، ان کے ہمراہ قبروں میں چلی جائے۔
اگلی نسلیں اس عظیم نعمت سے محروم رہ جائیں۔ یہ بھی خیال آیا اس وقت 13ویں صدی ہجری کا دور تھا، فی زمانہ لوگوں کی استطاعت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، حق تعالیٰ کی وہ طلب و مشائخ کے وہ محبت اب نہیں پا رہی، بلکہ اب دنیا کی محبت دلوں میں زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ ان حالات کے پیش نظر میں نے قصبہ مہار شریف میں حضرت محبوبین کے مناقبات لکھنے شروع کر دیے۔ سکہ بزرگوں سے صحیح احوال تحقیق کر کے لکھتا جاتا۔ انہی ایام میں حضرت ثانی مقبول بارگاہ یزدانی، نور بخش سلیمانی، سجادہ نشین حقیقی حضرت محبوب ربانی، حضرت خواجہ شاہ عبداللہ بخش تونسوی، خدا ان کا سایہ ان کے مریدوں کے سروں پر قیامت تک قائم رکھے۔ حضرت قبلہ عالم کے عرس مبارک پر قصبہ تاج السرور چشتیہ شریف میں تشریف لائے۔ عرس مبارک سے فراغت کے بعد جب آپ سنگھڑ شریف تونسا شریف کی جانب روانہ ہوئے تو یہ فقیر بھی ساتھ ہی تونسا شریف حاضر ہو گیا۔ وہ قدرت الابرار محبوب حضرت پروردگار حضرت پیر مرشد حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی کے مزار مبارک کی زیارت سے مشرف ہوا، وہاں تقریباً 2 ماہ قیام کیا۔ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس یگانہ روزگار محبوب حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی کی امداد کے طفیل اس تحریر کو اختتام تک پہنچایا۔ اس کا نام مناقب المحبوبین رکھا، پھر اسے حضرات سجادہ نشین خواجہ شاہ اللہ بخش صاحب اور دیگر علماء کی خدمت میں مطالعہ کے لیے پیش کیا۔ انہوں نے اپنی عنایت سے نوازش سے اسے بہت پسند کیا، بلکہ بعض نے اسی وقت اسے نقل کرنے کی مجھ سے مسعود مانگا، مگر چونکہ مسود ابھی صاف نہیں ہوا تھا تو اس لیے میں نے معذرت کر لی۔ جاننا چاہیے میں نے اس کتاب میں ان 2 قطب الاقطاب حضرت خواجہ قبلہ عالم نور محمد مولوی حضرت شاہ سلیمان تونسوی ان کے خلفاء اعظام ہی پر اسی لیے اکتفا کیا ہے۔ خواجگان چشت کے تمام ملفوظات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت مخدوم حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی تک ہر بزرگ کے مناقبات اور اذکار تفصیل کے ساتھ پہلے سے موجود ہے، جیسا کہ مرات الاسرار، اقتباس الانوار، اخبار الاخیار، سیر العارفین، سیر الاقطاب، سیر اولیاء وغیرہ ان بزرگوں کے لیے حالات سے بھرے پڑے ہیں۔ نیز حضرت علامہ کمال الدین، حضرت خلیفہ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی ادوی رحمۃ اللہ علیہ سرکار سے لے کر محب النبی حضرت مولانا فخر الدین دہلوی المعروف با مولانا صاحب پیر مرشد خواجہ نور محمد محروی صاحب تک کے بزرگوں کے حالات مناقبات کا شجرہ بھی الانوار المجر الاولیاء میرات الزی وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ لکھے جا چکے ہیں۔ اس حقیر نبی پیران سلسلہ چشتیہ کو ذکر پر مشتمل ایک کتاب تذکرۃ الواصلین کے نام سے اردو زبان میں لکھی، جو ان کے طالبوں کے لیے جو فارسی سے ناآشنا ہیں، اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی تک مشائخ تمام کے حالات تحریر کیے گئے، جو 50 یا 60 جزوں میں ہیں۔ اس امر کے پیش نظر اس کتاب مناقب المحبوبین طوالت خوف سے ان حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت مولانا فخر الدین دہلوی کے حالات مختصر لکھے ہیں، یعنی سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے ہر پیر کا نام، معا، ولادت و وصال، ان کی عمر اور کچھ حالات کا مختصر محض بطور تبرک درج کیا۔ وَهُوَ الْمُوَفِّقُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ، وہ خدا کی ذات ہے جس سے توفیق و امداد طلب کی جا سکتی ہے۔ الہی تا بود خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی۔ یہاں سے ہمارے 2 حصے مکمل ہو گئے۔ اب قسط نمبر جو 5ویں ریکارڈ کریں گے اس میں ذکر خیر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک اور آپ کی کنیت مبارک، آپ کے قبیلے کا نام اور آپ کی ولادت شریف، آپ کا شجرہ، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی وصال، معراج اور روضہ اقدس اور خلفاء، اس طرح آگے چلتے رہیں گے۔ پھر انشاءاللہ آگے سلسلہ ہمارا جب تک یہ کتاب ختم نہیں ہوتی انشاءاللہ اس کو چلائیں گے۔ آج ہماری قسط نمبر 4 کا اختتام ہوا اور 5ویں قسط میں انشاءاللہ یہاں سے ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کریں گے۔ السلام، ناچیز محمد عاقب علی چشتی ضلع جنگ سے یہ کتاب ریکارڈ کر رہا ہے۔ دعا کرنا اللہ پاک ناچیز کو زندگی اسلام والی اور موت کامل ایمان والی بخشے
اور تمام دوست احباب اس کو سن کر ناچیز کے حق میں دعا کرتے رہنا۔ اللہ پاک